السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، خاص کر اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو کہ اب تک معمہ بنی ہوئی ہے، کیا اس کو لے کر رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا ایران حملہ کرنے والا ہے اور امریکہ کی کیا تیاریاں ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پاکستانی حکومت پر اسرائیل کا خوف کس قدر طاری ہو چکا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ہی ملکی احوال سے بھی جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ناظرین دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز قطر میں ان کی نماز جنازہ میں دنیا بھر سے اسلامی ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ قطر کی جس مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی، خطبہ جمعہ میں مسئلہ فلسطین کو پوری امت مسلمہ کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام پیغام جاری کر دیا گیا۔ جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ہزاروں آنکھیں اشکبار تھیں اور آزادی فلسطین کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزائم کیے جا رہے تھے۔ جسد خاکی جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ فلسطینی پرچم لہرا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ان کا خون فتح اور وقار اور آزادی لائے گا، اور شہداء کی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ صہیونی ریاست کے خاتمے کی دعائیں بھی مانگی جا رہی تھی۔ نماز جنازہ میں قطر کے امیر خود موجود تھے، اس کے ساتھ ہی ترکی، افغانستان سمیت کئی ممالک کی اہم شخصیات بھی جو ہے وہ موجود تھی۔ تو دنیا کے کونے کونے میں ان کی نماز غائبانہ بھی ادا کی گئی۔ کئی ملکوں میں نماز غائبانہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ خاص کر جمعے کے خطبات میں بھی فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے جالوں کے تعلق سے باتیں ہوئی اور ان کے حق میں دعائیں بھی مانگی گئیں۔ وہیں مسجد اقصیٰ کے امام شیخ اکرمہ صبری، جنہوں نے جمعے کے خطبے سے قبل اسماعیل ہنیہ کی تعریف کی تھی، کل انہیں گرفتار کر لیا گیا اور آج جو ہے انہیں رہا بھی کر دیا گیا ہے، لیکن 8 اگست تک ان کے مسجد اقصیٰ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور اس بزدلانہ حملے میں ہنیہ کی شہادت پر کچھ مسلم حکومتیں تو ان مجاہدین کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہوئی نظر آئیں، تو کچھ مسلم حکمرانوں اور حکومتوں میں اس قدر خوف تھا کہ انہوں نے اسرائیل کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا۔ سب سے حیران کن عمل پاکستانی حکومت کی طرف سے دیکھنے کو ملا۔ گزشتہ روز پاکستانی حکومت نے ایک پریس ریلیز جاری کی جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت میں تھی۔ پہلے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا گیا، پھر اس کو ہٹا کر اس میں ترمیم کر کے دوبارہ اس کو پوسٹ کر دیا گیا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس میں پہلے تو اسرائیلی جارحیت کا تذکرہ تھا، یعنی لفظ اسرائیل اس میں لکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اسرائیل لفظ کو ہٹا دیا گیا اور پھر اس کو جو ہے پوسٹ کیا گیا۔ حکومت کی اس بزدلی پر پاکستان میں بھی شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اپنی ہی حکومت کو ڈوب مرنے کی صلاح دی جا رہی ہے۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین پاکستانی حکومت کو صہیونی کٹ پتلی بھی قرار دے رہے تھے۔ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کیسے ہوئی، یہ آج بھی جو ہے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کئی سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں جس کے جواب اب تک کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اس حملے میں کون کون ملوث تھا اس کی تحقیقات تو کی جا رہی ہیں، لیکن جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ خود بھی سوالات کے گھیرے میں ہیں، یعنی کہ ایران پر بھی الزام ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ عرب ممالک اور اسلامی ممالک کی بات کریں تو ایران واحد ایک ایسا ملک ہے جو حکومتی سطح پر حماس کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کی ہتھیاروں سے بھی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ وہیں امریکی دعوے ہیں کہ ان کے کمرے میں بم 2 ماہ پہلے ہی نصب کیا گیا تھا، تو برطانوی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے ہی ان کا قتل کیا گیا تھا۔ وہیں آج کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی ایجنٹوں نے مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ وہیں ایرانی حکام کے پاس ایجنٹوں کے کمروں میں انتہائی تیزی سے آنے جانے کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس طرح کا دعویٰ برطانوی میڈیا کر رہا ہے اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایجنٹ جو تھے جنہوں نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، وہ ایجنٹ ایران چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے متعدد فوجی اور انٹیلیجنس افسروں کو بھی جو ہے آج گرفتار کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ایران کے اس گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جہاں اسماعیل ہنیہ مقیم تھے۔ وہیں آج ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ حماس کے رہنما کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے فائر کیے گئے ایک شارٹ رینج پروجیکٹائل کے ذریعے شہید کیا گیا، اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے قتل کا سخت جواب دینے کا عزم دہرایا ہے، لیکن پھر بھی ایرانی حکومت پر کئی طرح کے سوالات اب بھی جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اسی درمیان اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے
تہران میں نمائندے ڈاکٹر خالد القدومی نے 31 جولائی کے سانحے کی نئی تفصیلات بیان کی ہیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے دعوے کہ یہ قتل ان کی رہائش گاہ میں نصب بم کے ذریعے کیا گیا تھا، اس کی انہوں نے تردید کی۔ ان کے مطابق جب رات میں پروگرامات سے فارغ ہو کر اسماعیل ہنیہ جب اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہوں نے وہاں نماز ادا کی، پھر انہوں نے مختلف موضوعات پر باتیں کی۔ اس دوران انہوں نے بتایا کہ اس دن جو حزب اللہ کے لیڈر فواد شکر جو شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے بارے میں بھی باتیں کی گئی، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ خالد القدومی بتاتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کے باڈی گارڈ وسیم ابو شعبان وہ شہید اسماعیل ہنیہ کے کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوئے تو قرآن ان کے ہاتھوں میں ہی تھا، جس پر ان کا خون جو ہے وہ نمایاں طور پر دکھائی بھی دے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک 1:37 پر عمارت ہلنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سمجھا کہ کوئی زلزلہ آیا ہے، پھر جب انہوں نے باہر دیکھا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو انہوں نے بتایا کہ پھر وہ 4تھی منزل پر گئے جہاں اسماعیل ہنیہ تھے۔ پتہ چلا کہ جس جگہ وہ تھے اس کی دیوار اور چھت گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہیں ڈاکٹر القدومی کا کہنا تھا کہ وہاں کی صورتحال اور شہید اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ ان کی خوابگاہ فضا سے آنے والے میزائل کا نشانہ بنی۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی کہانی اور اسرائیلی پریس میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے بستر کے نیچے ان کی رہائش گاہ پر بم نصب کرنے کے ساتھ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری کے اس دعوے کی بھی تردید کی کہ اس رات حماس کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی فضائی حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان بیانات کا مقصد قابض اسرائیل کو براہ راست حملے کا ذمہ دار قرار دینے سے بچانا ہے۔ انہوں نے اس حملے کی منصوبہ بندی میں امریکی انتظامیہ کو بھی شراکت دار قرار دیا اور کہا کہ اب ایران کو اس کی مکمل تحقیقات کرنی ہوں گی۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باقری نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی بھی صورت وہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ اسے امن و استحکام کے لیے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہیں پینٹاگون کا کہنا ہے کہ تہران میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف ممکنہ ایرانی انتقامی کارروائی کے بڑھتے ہوئے امکانات کے درمیان امریکی فوج خطے میں اضافی جیٹ فائٹرز اور جنگی جہاز تعینات کر رہی ہے۔ ترکی نے میٹا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندی ترک شہریوں کو حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی موت پر تعزیتی پیغامات پوسٹ کرنے سے روکنے پر لگائی گئی ہے۔ ترکی نے اسے پوری طرح سنسرشپ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایسے پلیٹ فارمز کے خلاف اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کریں گے۔ ایسے معلوم ہونا چاہیے کہ میٹا پلیٹ فارم پر پہلے بھی فلسطین حامی آوازوں کو دبانے کا الزام لگتا رہا ہے۔ گزشتہ روز میٹا نے ملیشیائی وزیر اعظم کا پوسٹ بھی ہٹا دیا تھا جس میں وہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر حماس رہنما کو ویڈیو کال کر کے ان کی تعزیت کر رہے تھے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کے پولیس حراست میں قتل کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے عدالتی کمیشن نے پہلے سے منصوبہ بند سازش یا پولیس کی لاپرواہی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور اس معاملے میں پولیس کو ایک طرح سے کلین چیٹ دے دی گئی ہے۔ کمیشن کی رپورٹ مانسون اجلاس کے آخری دن یعنی کہ جمعرات کو اتر پردیش اسمبلی میں پیش کی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج اروند کمار ترپاٹھی کی نگرانی اور جسٹس دلیپ بی بھوسلے کی قیادت میں 5 رکنی کمیشن کو 15 اپریل 2023 کو عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا ہے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو 3 حملہ آوروں کی طرف سے گولی مار کر ہلاک کرنے میں ریاستی پولیس کی لاپرواہی سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ پولیس بہت زیادہ الرٹ تھی اور نہ یہ پہلے سے طے شدہ سازش۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قتل کیا گیا اور کون کون اس میں ملوث تھا۔ وائناڈ میں زمین کھسکنے کے اندوہناک سانحے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 308 ہو گئی ہے، جبکہ 200 سے زائد افراد کا اس خبر کے لکھے جانے تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ ان کی تلاش کے لیے جی پی ایس سے لے کر ڈرون کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی جو جمعرات کو وائناڈ پہنچے تھے، جمعے کو بھی وہاں خیمہ زن رہے۔ کانگریس کے دونوں سینئر لیڈروں نے متاثرین سے ملاقاتیں کر کے ان کی ہر ممکن مدد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وہیں کانگریس نے متاثرین کی باز آباد کاری کے لیے 100 سے زائد مکانات کی تعمیر کا بھی وہ وعدہ کیا ہے۔ ملک کی 5 اہم کمیونسٹ پارٹیوں نے مودی حکومت سے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹیوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ چونکہ اس تنازع کو حل کرنے میں اپنا کردار ہندوستان ادا کر سکتا ہے، اس لیے مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ ہتھیاروں کی سپلائی روک کر انسانی بنیاد پر خطے میں امن قائم کروائے۔
پارٹیوں نے غزہ میں جاری ظلم و جبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی ظلم و جبر کی سینکڑوں مرتبہ سرزنش کی جا چکی ہے۔ خود اقوام متحدہ بھی اسرائیل پر جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام لگا چکا ہے، تو اس کے باوجود ہتھیاروں کی سپلائی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کی جان لے کر منافع خوری مناسب نہیں ہے، اس لیے حکومت کو ان کمپنیوں پر کارروائی کرنی چاہیے۔ تاج محل کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے شیو مندر قرار دے کر گنگا جل چھڑکنے کا واقعہ آج پیش آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاج محل میں گنگا جل چھڑکنے کے الزام میں ہفتے کو 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آگرہ شہر کے ڈی سی پی سورج رائے نے بتایا کہ دونوں ملزمین کو تاج گنج پولیس اسٹیشن کے حوالات میں رکھا گیا ہے۔ وہیں گزشتہ دنوں بھی اکھل بھارت ہندو مہاسبھا سے وابستہ ایک خاتون نے کانوڑ کے ساتھ تاج محل پہنچنے کی کوشش کی تھی، تاہم پولیس نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ غورطلب ہے کہ مخصوص گروپ جہاں تاج محل کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں کبھی کبھی وہاں آرتی یا پوجا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ مہاراشٹر کے 2 شہروں اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام تبدیلی کا تنازع اب بھی جاری ہے۔ اس درمیان اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد نام تبدیلی کی مخالفت کرنے والوں کو جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کے فیصلے کو ہری جھنڈی دے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ان شہروں کا نام بدلنے کا فیصلہ درست ٹھہرایا اور اس کے خلاف داخل عرضی کو خارج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے اورنگ آباد کا نام بدل کر چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام بدل کر دھاراشیو رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے خلاف عرضی دہندہ نے سب سے پہلے بامبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کے فیصلے کو درست ٹھہرایا تھا، جس کے بعد عرضی دہندہ نے سپریم کورٹ پہنچ کر اپنی بات رکھی تھی، لیکن وہاں سے بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دہلی فساد 2020 سے جڑے مقدموں میں دیر سے ہی صحیح لیکن انصاف مل رہا ہے۔ دہلی کی کڑکڑڈوما کورٹ نے گزشتہ روز ہنگامہ آرائی، چوری، توڑ پھوڑ اور آتش زنی جیسے سنگین الزامات کا سامنا کر رہے 6 ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جمعیت کے وکلاء اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ ہاشم علی شیو وہار کی مدینہ مسجد کے متولی بھی ہیں، جس مسجد کو فسادیوں نے 6 سلنڈر لگا کر تباہ کر دیا تھا اور ان کا گھر بھی جلایا تھا۔ تاہم پولیس نے الٹا ان پر ہی مقدمہ درج کیا تھا، جس پر عدالت نے شروع میں ہی تنقید کی تھی۔ اس فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ ایک بار پھر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیاں انصاف دلانے اور دہلی فساد کے اصل مجرموں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ وہ لوک سبھا انتخابات میں ڈالے گئے ووٹ اور شمار کیے گئے ووٹوں کے درمیان فرق پر مشتمل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن سے وضاحت کا مطالبہ بڑھ رہا ہے اور کمیشن اس پر ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے اس پر تشویش اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے سابق چیف الیکشن کمشنر SY قریشی نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریئل ٹائم میں جمع کیے گئے ڈیٹا میں کسی بھی طرح کی خامی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن اگر انتخابی کمیشن کے ذریعے اپلوڈ کیے گئے ڈیٹا میں اب بھی خامیاں اور فرق دکھائی دیتے ہیں تو پیدا شبہات کو دور کرنا کمیشن کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ وہیں کانگریس نے بھی آج وائس آف ڈیموکریسی کی تازہ رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انتخابی کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ڈیٹا سے ملان کرنے پر EDR نے 538 لوک سبھا حلقوں میں خامیاں پائیں، جبکہ 362 سیٹوں پر شمار کیے گئے ووٹ ڈالے گئے ووٹوں سے کم تھے، جبکہ 176 لوک سبھا سیٹوں پر شمار کیے گئے ووٹ ڈالے گئے ووٹ سے زیادہ تھے۔ بتاتے کہ اپوزیشن بھی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتا رہا ہے اور لوک سبھا انتخابات کے دوران بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے بھی لیے گئے تھے جو کہ کافی حیران کرنے والے تھے۔ ووٹنگ فیصد جاری کرنے میں الیکشن کمیشن کی غیر معمولی تاخیر کو لے کر بھی کئی شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے اولڈ راجندر نگر کوچنگ حادثے کی جانچ CBI کے حوالے کر دی ہے۔ اس معاملے میں ہوئی سماعت کے دوران عدالت نے دہلی پولیس کی جانچ پر سوال اٹھایا اور خوب پھٹکار بھی لگائی۔ عدالت نے SUV ڈرائیور کی گرفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے دہلی پولیس پر سخت ناراضگی بھی ظاہر کی اور کہا کہ مہربانی ہے کہ آپ نے بارش کے پانی کا چالان نہیں کاٹا۔ حادثے کے تعلق سے دہلی ہائی کورٹ نے تلخ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ اداروں نے خود کو قانون سے اوپر سمجھ لیا ہے، کچھ تو جواب دہی ان کی ہونی چاہیے۔ یہاں کسی کی کوئی بھی جواب دہی نہیں ہے، زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس طرح کا تبصرہ جو ہے وہ عدالت نے کیا۔ وہ MCD سے فائل نہ ملنے کی بات کہنے والی دہلی پولیس سے عدالت نے پوچھا کہ اگر آپ کو MCD کی طرف سے فائل نہیں ملتی ہے تو پھر آپ ان کے دفتر میں جا کر فائل ضبط کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔